وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 26، حصہ سوم، درس نمبر 891. آج کا موضوع، کیا آج ہمارے چہرے کالے ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی. یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 26. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کے لیے، ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اور ان کے چہروں پر نہیں چڑھے گی سیاہی اور رسوائی. اولئک اصحاب الجنت. یہ لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون. اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انمول موتی ہیں. اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا بھی آپ اس موتیوں کے سمندر میں غوطہ ماریں گے تو آپ کو محرومی نہیں ہوگی. دیکھیں، اس میں یہ آج تیسری نشست ہے. اسی آیت کے سلسلے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں. اس میں ایک بات، یعنی ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بھلائی ہے. آپ کو میں نے یعنی گزشتہ اسباق میں یہ بتایا کہ یہ بھلائی کا سفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. بھلائیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے دنیا سے. یہ ایک بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے، اور اس کی وجہ ایک دھوکے کا ہم شکار ہیں. وہ دنیا کا دھوکہ ہے. اللہ کے راستے میں کوئی برائی نہیں ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں. سبحان اللہ. یہ تو نور کا راستہ ہے. اس میں تاریکیوں کا کیا کام ہے، رسوائیوں کا کیا کام ہے. رسوائیاں اور تاریکیاں تو جب ہم نیکی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور برائیوں کا راستہ اپنا لیتے ہیں تو دنیا ہی میں ہمارے ساتھ یعنی آغاز ہو جاتا ہے ہماری رسوائیوں کا اور ذلت کا.
اور تاریکیوں کا. یہ بات ابھی انشاءاللہ آئیں گے اگلی اس میں، لیکن میں اس وقت آپ کو بھلائی کے متعلق کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس آیت میں بھلائی کا تذکرہ ہے. بھلائی کا میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ شروع ہوتا ہے عرفان ذات سے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ دنیا ظاہر کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں. ہر وقت میں کی پکار آپ پکارتے رہتے ہیں، میں، میری مرضی، میری خواہش، میں. تو بات یہ ہے کہ پھر تو اللہ جب میں ہے تو اللہ کا پردہ رہے گا. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ایک شعر بڑے یعنی اصرار سے فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے. ہماری ہے ہستی تو اے اللہ تیرا پھر پردہ ہے، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو گم کر دیں تو پھر تو ہی تو ہے. اور بات کتنی پدے کی ہے سامنے کرام. یہ تو جب تک ہم میں کی رٹ لگائے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں، ایک تو یہ مضمون ہمارے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اور آپ خود دیکھیں کہ ہم نے انفرادی طور پہ بھی، انسان آج کا مسلمان جو ہے انفرادی طور پہ بھی میں کی رٹ لگا رہے، اجتماعی طور پہ بھی، اور من حیث الامت بھی اس نے ہم کی چکر لگائی بھی، رٹ لگائی بھی ہے. اور یہ تو کافی دردناک داستان ہے سامنے کا نام ہماری، ہم نام نہاد مسلمانوں کی دردناک. عراق کے جو تھے صدام حسین، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا نحن ابناء النماردہ، کہ ہم نمرودوں کی اولاد ہیں. ابھی دور کی بات تو نہیں ہے، صدام حسین کچھ ہی عرصہ پہلے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اس کا یہ نعرہ تھا. ناصر، جمال عبد الناصر، مصر کے جو بادشاہ تھے، جو نئے لوگ ہیں ان کو تو یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. یہ وہ عرب ہیں جس میں محمد عربی تشریف لائے. انہوں نے اپنی میں کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کے نام کو وہ بھول گئے. آج دیکھ لیں آپ، میں دور نہیں جاتا، عربستان کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ ریاستیں جو ہیں مختلف، دبئی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، مصر ہے، جو بھی ہیں، سعودی عرب تک، یہ ان کے بادشاہ ہیں، اس میں بادشاہت ہے. اور وہ بادشاہت، ابھی میں تذکرہ پڑھ رہا تھا دبئی کا، کہ پہلے وہاں پہلے کا قانون ختم کر دیا گیا، اب یہ قانون ہے دبئی میں. یعنی اب ملک کا مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے لیکن یہ یعنی دبئی ہی ہے غالباً. انہوں نے ہم جنس پرستی یا بغیر نکاح کے جو ساتھ رہتے ہیں ان کو رہنے کی اجازت دے دی. شراب پہ پابندیاں ختم کر دی ہیں یا کم کر دی ہیں، یا اس قسم کے کچھ قوانین وہ ابھی لائے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جو قوانین ہیں، وہاں کے جو قوانین ہیں وہ تو انسانیت کے خلاف ہیں. کفیل ہے، اور پھر کفالت کا جو نظام ہے وہ آپ دیکھیں کتنا مظالم ہوتے ہیں اس میں. بہرحال لیکن اب اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، چلیں اس کا تذکرہ چھوڑ دیں، ہم عام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. آپ پاکستان کے مسلمانوں کی بات کریں، آپ اپنے گھر کی بات کریں، اپنی بات کریں. آپ گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہوں اور میں ہوں. قرآن اور سنت میرے عملی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنے جذبات کو، اپنے اندر کے جذبات کو دیکھ لینا. دیکھیں میں تو کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، اور ایک گھر کی بات بھی نہیں کر رہا، میں ساری امت کی، پھر آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں،
آپ اپنی طبیعت کو برتر سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو برتر سمجھتے ہیں اللہ کی رضا پر۔ کوئی بات ہے یہ کہ آپ اتنی عقل رکھتے ہوئے کہ رب جو ہے وہ حاکم ہے ہمارا، وہ آمر ہے، حکم دینے والا ہے، لہ الحکم، اسی کی پکارنا تو ہم نے اسی کو ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پکار رہے۔ تو یہ بھلائیاں نہیں ہیں سامنے کرام جو ہم کر رہے ہیں نا۔ یہ جو آیت نمبر 26 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اب یہ آیت مضمون ہے، اسی آیت کے مضمون کو دیکھ لیں، اور آیت نمبر 26 ہے اور پھر آیت نمبر 27 ہے۔ تھوڑا ٹھہر جائیں سامنے کی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سنیں۔ ایک برائیاں کرنے والے ہیں اور ایک بھلائیاں کرنے والے ہیں۔ اس کی تو میں نے اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو تفصیل بیان کر دی کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ آپ خود یہ اب حساب کتاب کر لیں کہ آپ آیت نمبر 27 کے زمرے میں آتے ہیں یا آیت نمبر 26 کے جو زمرے میں آتے ہیں۔ آیت نمبر 26 تو بھلائیوں والی ہے، اور ان کے لیے تو بھلائیاں ہیں، اور بھلائیوں کا تو آغاز میں نے آپ کو کہا ہے، قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء یا عباد فاتقون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ ہم تو شیطان کے دوست بنے ہوئے اور ہم ڈرتے ہیں، اور میں ایک گواہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ جس تک یعنی قرآن کی پیغام پہنچ بھی جاتا ہے پھر بھی وہ ڈرتا ہے، پھر بھی وہ اس سے اللہ سے کوئی توقع اس کی نہیں رہتی، نہیں لگاتا، وہ اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، سارا بھروسہ ظاہر پہ ہے۔ کوئی حال ہے ہمارا، سارا بھروسہ ظاہر پہ۔ بہرحال دیکھیں، دو آیات ہیں 26-27، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کیا کما رہے ہیں، بھلائیاں کما رہے ہیں یا برائیاں کما رہے ہیں؟ آپ بھلائی کے راستے پر ہیں یا برے راستے پر ہیں؟ آپ اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو آسان کروں، آیا آپ رب کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ رب کی رضا میں، رب کے رنگ میں رنگ لیا ہے اپنے آپ کو آپ نے، یا آپ نفسانی خواہشات کے جال میں آ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو آسان کر دیا۔ دیکھیں، قرآن نصیحت کے لیے ہے، آپ نصیحت نہیں حاصل کریں گے اور اس سے ایسی بڑھ جائیں گے تو آپ کو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ خود اس سے سبق حاصل کریں کہ آپ بھلائیوں والے ہیں یا برائیوں والے میں۔ اور میں تھوڑا سا اگر مزید آسان کر دوں، یہ ہے لیکن ایک دنیا داری ہے، دنیا کا راستہ ہے۔ اگر آپ دنیاوی راستے پر چل رہے، مادہ پرستی کا آپ شکار ہیں، یہ آپ کو یعنی اگر آپ میرے سننے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ یا تو اللہ آپ کی منزل ہے اور آپ اللہ کے راستے پر رواں دوا ہے، یا آپ دنیا آپ کی منزل ہے اور پھر دنیا کے راستے پر رواں دوا ہے۔ اور میں شاہد ہوں اس بات کا، گواہی دے رہا ہوں اس معاشرے کے خلاف کہ اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے، خواہشات دنیا۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اس کا وبال ہمیں خود سہنا ہوگا، اور یہاں بھی اچھائی ہو یا برائی، ہم اگر اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کے راستے پہ ہیں، یہ اچھائیوں کا راستہ ہے۔ آپ کے لیے اب اچھائی ہے، بس دیکھیں دنیا کا وقت تو
بس تھوڑا سا ہے، آج دنیا ہے۔ آپ ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ جیسے بھی ہو حالات، میں نے بندگی میں وقت گزارنا ہے، جیسے بھی حالات ہو، اور آپ جان دے دیں کوئی بات نہیں۔ ویسے ایک بات کروں، آپ کے پاس کیا ہے؟ مال و جان ہے، تو مال کا تو میں نہیں کر رہا تذکرہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتنے سخت حالات آ جائیں گے، آپ مر ہی تو جائیں گے نا، مر کے آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی جائیں گے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو آپ پہ بس آپ کی حالت خراب ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی جو بدحالی ہے میں ان سے ہٹا دوں گا۔ یہ دیکھیں ساری باتیں میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی، اس کے لیے اس کو میں مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دوں گا اور اسے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو بہرحال دیکھیں بھروسہ کر لیں، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ ظاہر ہے اس میں کیا مطلب، اس میں سمجھنے میں کیا وہ ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں آپ پر چھا گئیں اور آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے آ گئے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ آتا ہے نا کبھی کبھی فیس بک پہ، کوئی یا رب کہ تو راضی ہے تو سب ناراض ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، سب کو ناراض کریں، ایک رب کے واسطے سب کو ناراض کریں، اپنے آپ کو بھی ناراض کریں۔ پہلے تو آپ کو اندرونی نفس خفا ہوتا ہے نا، شیطان ناراض ہوتا ہے، نفس خفا ہوتا ہے، آپ کی جو اندرونی طاقتیں ہیں مزاحمتی، وہ اچھی نہیں لگتی ان کو یہ بات، لیکن رب کے ہو جائیں۔ اور حدیث میں تو بہت ہی تسلی والے جملے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من جعل الہموم ہما واحدا، جس نے بھی اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور مجھے اندر سے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو تو یقین نہیں ہے، آپ کو مطلب اس معاشرے کو جس کو میں یہ بات سنا رہا ہوں اس کو تو رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے، نہ اللہ کی باتوں پر کوئی یقین ہے، تو میں کیا کروں؟ پھر تو قرآن و حدیث بے سود ہو گئے ہمارے لیے جب ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ بہرحال میرا تو کہنا بنتا ہے اور میں تسلی آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو غم تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومِ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ بَادٍ هَلَكَ، اور جس میں اس کے غم پراگندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس غم کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے سر، یہی ہو رہا ہے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں مختلف دنیاوی یعنی دنیا ہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور دنیا ہی کے راستے میں ہم مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ مر کیا رہے ہیں؟ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہی ہے ہماری۔ تو اچھا پھر قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بتائیے، یہ جملہ بس کافی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی زبان سے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم مدد کریں گے اب اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں۔ جناب کہاں پہ آپ سوئے ہوئے؟ اللہ کے وعدے پہ یقین کر لیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا، دنیا بھی آپ کی جنت بن جائے گی۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تو قرآن کا مضمون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر کیا کم ہے آپ کو؟ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال چلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، اس میں ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں آج کے مضمون میں، آیت نمبر 26 میں، وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ قطر سیاہی کو کہتے ہیں، ذلت رسوائی کو کہتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ چھائے گی نہیں سیاہی اور رسوائی۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تو ہم یہاں خود فیصلہ کرتے ہیں۔ نیکی کا راستہ اپنا لیا آپ نے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی، پلٹ آئے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ نے آغاز سفر کر دیا۔ اب یہ راستہ تو نور کا راستہ ہے، یہ تو نورانی راستہ ہے، آپ نورانی راستے کو آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ اب یہاں، اور یہ عزت والا راستہ ہے، یہ ذلت والا راستہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تو نور کا راستہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نورانی راستہ ہے سر، اللہ کا راستہ نورانی راستہ ہے، صراط مستقیم نور کا راستہ ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذلت اور رسوائی تو یہاں ہم اپنے منہ پہ چڑھا لیتے ہیں۔ آج ہمارے رسوائی ہمارا مقدر ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ چلیں آگے بھی آئے گا، لیکن میں ابتدائی طور پہ کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی ہمارے چہرے کالے ہیں۔ قیامت کے دن بعض چہرے کالے ہوں گے اور بعض سفید ہوں گے۔ یوم تسود وجوہ، یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بعض چہرے کالے ہوں گے، سیاہ، اور بعض چہرے سفید ہوں گے۔ یہ کالک تو ہم خود ہی من لیتے ہیں اس وقت جب ہم اپنے آپ کو بھلا کے، اپنے اللہ کو بھلا کے دنیا کے راستے پر چلنے لگتے ہیں نا۔ سامنے میں نرم الفاظ کہہ رہا ہوں اور سخت مشکل الفاظ نہیں کہہ رہا تاکہ آپ سمجھے نہیں۔ ہم سب نے تو دنیا کا راستہ اپنا لیا ہے، اب وہ سیاہی ہمارے کالک جو ہے دلوں پر لگی ہوئی ہے، دلوں پر بھی۔ اور آپ جو نظر والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ تو کالک ہے بھائی، چہرے پہ کالک ہے، اور یہ تو نور والا چہرہ ہے۔ تو آپ نے تو خود کالک من لی ہے، اللہ سے منہ موڑ کے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں تو اپنے منہ پہ کالک سجانا چاہتا ہوں۔ اور یہ قطر ولا ذلہ آج کی دنیا کی بات ہے سامنے کا، وہاں صرف یہ ہے کہ یوم تبل السرائر، پردے ہٹ جائیں گے، حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب یہ ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں تو حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے۔ نزا کے وقت کی توبہ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ وہ اس لیے کہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اور یہاں ایمان بالغیب ہے، بالمشاہدہ ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں۔ تو یہ قطر ولا ذلہ جو ہے، یہ ہم دنیا میں آپ کو صرف یہ نقطہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا میں اپنے چہرے کو نورانی بنانے کا فیصلہ کر لیا،
اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آپ نے آباد کر لیا، نورانی راستے کا انتخاب کر لیا، نور کی پیروی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سیاہی اور ذلت یہ دنیا میں ہمارا مقدر ہوگی اور ہے. اس وقت جو ہے ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمارے چہروں پہ سیاہی ہے، کالے سیاہ چہرے، ہمارے کالے سیاہ چہرے، اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے. آج دیکھ لیں عام مسلمان کو، مسلمان 1 انچ کے ٹکڑے پر کسی ملک میں اسلام اللہ کی حکومت نہیں ہے. یہ سب نفسانی خواہشات ہیں. یہ تو آپ نے خود ہی حاکم بن بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کو تو آپ نافذ کرنے والے نہیں. تو یہ ذلت اور رسوائی انفرادی طور پہ بھی، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے نکلا، انفرادی طور پہ بھی آج ہمارا منہ یا تو نورانی ہے، ہماری جو حقیقت ہے یا تو نورانی ہے یا سیاہی ہے اس پہ، اور ذلت ہمارے یعنی چہروں سے ٹپک رہی ہے. یہ تو اب صرف پردے پڑے میں نا، ظاہر کے پردے ہیں. تو یہاں تو حقیقت یعنی ایمان بالغیب ہے، اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو اگر تم دیکھو، جو مردہ تم قبرستان لے جاتے ہو، اگر اس کی حالت دیکھو تو تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. اتنی بری حالت ہوتی. وہ نہیں جانا چاہتا قبر کی طرف، مومن جانا چاہتا ہے. تو ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے پر، جو بھلائی والے ہیں ان کے چہرے پر نہیں چھائے گی سیاہی اور ذلت. یہ اصحاب الجنہ ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ یہ اصحاب الجنہ آپ کو یہاں بننا ہوگا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے ارادوں سے. اور اگر آپ نے انتخاب کر لیا بھلائیوں کا، بھلائیوں کے راستے کا، تو اب آپ کو کوئی اس سے نہیں نکال سکتا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اللہ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے برائی کی، اچھائی کا راستہ اپنایا، ان کے لیے اچھائی ہوگی. وزیادہ، اور مزید کچھ ہوگا. ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہرے پر سیاہی اور ذلت نہیں چڑھے گی. اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید برآں اور بھی،
اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔